اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی تھی کہ سورۃ الحشر میں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کو رسول تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع فرما دیں اس سے رک جایا کرو۔ پس منظر اس کا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد جو مال فے حاصل ہوا تھا، اس مال فے کی تقسیم کے موقع پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ لیکن جو گزشتہ نشست میں نے گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی، اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیہ مبارکہ کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے اور سمجھایا ہے کہ اس آیت کا تعلق صرف مال فے کی تقسیم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ ہے کہ اگر کسی معاملے میں، کسی شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو اس پر من و عن عمل کر لیا جائے، اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی معاملے میں نہیں آ جائے تو اس معاملے میں اس کام سے رک جایا جائے۔ چند مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی، چونکہ یہ مضمون ایسا ہے کہ جس کی ویسے تو ساری زندگی ضرورت ہے، لیکن آج کل کے حالات میں خاصی ضرورت ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اتباع کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، تبھی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا، وگرنہ جس ڈگر پر ہم پہلے چل رہے ہیں چلتے رہیں، اس سے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ میری جو زندگی ہے آیا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے غالباً کہ کوئی کسی معاملے میں رک گئے کسی کام کے کرتے کرتے، تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیوں رک گئے؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے رکا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمل آیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر حضور کی زندگی میں ہے تو میں عمل کر لوں، اگر نہیں ہے تو میں اس سے رک جاؤں۔ چند اور مثالیں میں اس حوالے سے آج کی نشست میں بھی آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں تاکہ پھر ہم اپنے باقی مضامین کی طرف دوبارہ واپس آئیں۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں ایک واعظ ارشاد فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ ایسا واعظ تھا کہ حضور کا وہ واعظ سن کر ہمارے دل لرز گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کا آپ کا واعظ ایسا واعظ تھا کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی لمبے سفر پر جانے لگا ہو اور وہ لمبے سفر پر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں کر جائے۔ یعنی ہمیں آپ کا واعظ سن کر ایسا محسوس ہوا کہ کہیں آپ ہم سے رخصت تو نہیں ہونے لگے، اور آپ اس سے پہلے ہمیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اس بات کی کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس بات کی وضاحت میں پہلے بھی کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت خوفناک یا کوئی بہت ہیبتناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ تو خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ جس پر میرے لیے اللہ کی پکڑ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں تاکید اس بات کی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور جس شخص کو تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے چاہے وہ کالا حبشی کیوں نہ ہو، اس امیر کی اطاعت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے یا جو امیر ہوتا ہے وہ جب تک صریح کسی نافرمانی کا حکم نہ دے اللہ تعالیٰ کی، تب تک اس کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی جن امور میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک موقع پہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی
کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے نا، اشارہ سگنل، ٹریفک سگنل، لال بتی ہے تو چلنا، وہ فرماتے ہیں جرم نہیں، وہ فرماتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ قانون ہے کہ بھئی بتی جب لال ہو تو آپ نے رک جانا ہے، اور اگر آپ رکتے نہیں ہیں اور گزر جاتے ہیں تو آپ قانون کو توڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں کوئی خدا نہ خواستہ اللہ یا اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، یہ تو میری اور آپ کی سیفٹی کے لیے قانون، تو وہ جرم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے اشارہ کاٹنا۔ اس موضوع پہ پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ پھر ہوگی، ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں واپس اس کی طرف آتا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ تاکید فرمائی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں۔ دوسری تاکید کیا ارشاد فرمائی کہ امیر کی اطاعت کرنا، چاہے وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسری تاکید یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے۔ اختلافات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے۔ بڑی واضح مثال موجود ہے کہ ایک گروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے جی ہم نے زکوٰۃ ہی نہیں دینی، زکوٰۃ کا تعلق حضور کے ساتھ تھا، حضور گئے تو بس زکوٰۃ بھی گئی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جنگ کی، اور جب صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ جی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر مجھے اکیلا بھی جانا پڑا تو میں اکیلا بھی جا کر لڑ لوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ملایا ہے تو میں اس کو علیحدہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ زکوٰۃ دیں گے تو ملت اسلامیہ کے اندر داخل رہیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ملت اسلامیہ سے یہ خارج ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ بہت اختلاف دیکھو گے، اور ایسا نہیں کیا کہ ان اختلافات کا حل نہ بتلایا ہو۔ بڑا آسان اور سیدھا سادہ سا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، بس آسان سا حل۔ اور فرمایا کہ ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور چھوڑنا نہیں۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا، جیسا یہ کہیں ویسا کر لیا کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، خاتون آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شاید کوئی مصروفیت تھی، فرمایا کہ بعد میں آ جانا، بعد میں آ کے پوچھ لینا۔ تو صحابیہ نے عرض کیا جی بعد میں آؤں اور آپ نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ میں کہا جی پھر ابو بکر سے پوچھ لینا۔ عرض کیا جی اگر میں آؤں اور ابو بکر بھی نہ ملے پھر میں کیا کروں گی، پھر کس کے پاس جاؤں؟ کہا جی عمر سے پوچھ لینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیں چلنے کے راستے بتلا دیے کہ بھئی ان کے راستوں پر چلتے رہو گے تو کامیابی تمہارے مقدر میں رہے گی۔ جس دن تم نے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا اور ادھر ادھر کے راستے پکڑ لیے تو پھر نہ تمہارا دین رہے گا نہ تمہاری دنیا رہے گی۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر ہر نئی بات سے بچتے رہنا، کیونکہ دین کے اندر ہر نئی بات بدعت ہے، اور فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتلا دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھلا دیا، بس۔ اب اس کے بعد کی ادھر ادھر کی ٹامہ کٹوئیاں اور چہ مگوئیاں جو ہیں وہ دین نہیں ہے۔ رنگینیاں، رنگ برنگی چیزیں جو مزید آ رہی ہیں یہ دین نہیں، ان کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میں کس عنوان کے تحت گفتگو چلا رہا ہوں، بھی بات کو آگے لے کر آ رہا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ رسول تمہیں جس بات کا حکم دے دیں اس کے اوپر عمل کرو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ جو دین کے اندر نئی بات ہے نا، بظاہر کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو چھینک آ گئی۔ اچھا بھائی جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بولو نا بھائی الحمدللہ۔ اور جو سنے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اور چھینکنے والا پھر کیا کہے؟ یہدیکم اللہ۔ یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک؟ نہ اس سے آگے کوئی لفظ ہے نہ اس کے پیچھے کوئی لفظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو چھینک آئی، فرمایا کہ الحمدللہ۔
ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے یرحمک اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا، کوئی غلط کام کیا؟ بولے نا بھائی، کوئی غلط کام نہ، تو بڑا اچھا کام کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دین سکھلایا تھا، حضور کے مزاج کو بھی سمجھنے والے تھے، دین کے مزاج کو بھی سمجھنے والے تھے، فرمایا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، یہ شخص بدعت کر رہا ہے۔ کہ میں نے کون سا کوئی غلط کام کر دیا حضور؟ اللہ کے نبی پر سلام ہی تو بھیجا ہے۔ فرمایا سلام بھیجا ہے، غلط طریقے سے بھیجا ہے، غلط جگہ پر بھیجا ہے، غلط موقع پر بھیجا ہے۔ یہ موقع حضور پر سلام بھیجنے کا نہیں ہے، یہ موقع تو یرحمک اللہ جو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے، صرف وہ دعا بولنے کا ہے، یہ سلام کا موقع نہیں ہے۔ سلام وہاں بھیجو جہاں سلام بھیجنے کا موقع ہو۔ اس حوالے سے ایک مثال اور بھی عرض کر دوں۔ ایک صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کو سونے سے پہلے ایک دعا سکھلائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک۔ لمبی دعا ہے، اس دعا کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ اس دعا کے اندر الفاظ ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دن اس دعا کو یاد کیا اور پھر آ کر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا سنائی کہ یا رسول اللہ مجھ سے سن لیں۔ تو اب انہوں نے اس دعا کے اندر ایک لفظ کے اندر تبدیلی کر دی۔ لفظ کیا؟ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اب انہوں نے جب دعا سنائی تو انہوں نے کیا سنائی؟ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اب نبی اور رسول میں تو کوئی خاص فرق ہے، نبی بھی اللہ کا بھیجا ہوا، رسول بھی اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہ، جو میں نے لفظ سکھلایا وہی لفظ پڑھو۔ میں نے کیا لفظ سکھلایا؟ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو یہ دعا مکمل اسی وقت ہوگی جب انہی الفاظ کو پڑھا جائے گا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الفاظ سکھلائے ہیں۔ میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ٹریک دے دی ہے نا، ایک راستہ دے دیا ہے، اب اس راستے سے نہ 1 انچ دائیں جانے کی اجازت ہے نہ 1 انچ بائیں جانے کی اجازت ہے۔ جو دائیں یا بائیں نکلنے کی کوشش کرے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور یہی مزاج تابعین کا تھا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ وہ صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ حضور کے شاگرد تھے، دین انہی لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور تابعین ہیں، آپ نے کئی کتابوں میں ان کا نام پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ ایک شخص تھا مسجد کے اندر نفل پڑھ رہا ہے، اب یا تو وہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا یا فجر کے وقت میں نفل پڑھ رہا تھا۔ بھائی یہ مسئلہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پھر سمجھ لیں کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک سوائے فجر کی 2 سنتوں کے کوئی اور نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چاہے وہ تحیت المسجد ہو، چاہے وہ تحیت الوضو ہو، بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے اس وقت۔ تو وہ اور اسی طرح عصر کی نماز کی جب آپ نے ادائیگی کر لی تو اب نفل نماز منع ہے۔ اب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص، اب یہ مجھے یاد نہیں کہ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا یا فجر کا وقت تھا، تو وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کنکریاں اٹھائیں اور اسے مارنا شروع کر دیں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کنکریاں اٹھائیں اور اسے مارنا شروع کر دیں۔ نماز سے فارغ ہوا کہ حضور آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ جواب سنیے گا ذرا، فرمایا نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا، غلط وقت میں غلط طریقے سے نماز پڑھنے سے روک رہا ہوں، خلاف سنت نماز پڑھنے سے روک رہا ہوں، کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، آپ کہیں گے جی لو جی نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، بھائی غلط طریقے سے نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، درست طریقے سے پڑھو، کون منع کرے گا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو گفتگو کیا چل رہی ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں وہ کام کر لیا کرو، اور جس کام سے رکنے کا حکم دے دیں اس کام سے فوراً رک جایا کرو۔ ایک اور حدیث سے مات فرما لیجیے، حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان صحابی کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر اپنی راز کی باتیں ان سے کی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے درمیان میں کتنا عرصہ رہوں گا، کتنا عرصہ نہیں رہوں گا، مجھے نہیں معلوم، جب اللہ کا بلاوا آئے گا میں چلا جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ پھر میرے بعد جو ہے پھر ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ حضور نے صرف یہ نہیں بتلایا کہ دین مجھ تک محدود ہے، فرمایا نہیں، دین مجھ تک محدود نہیں ہے، مجھ پر دین مکمل ہو گیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا دین نازل نہیں ہوگا۔ ہاں اس دین کی تشریح اگر لینی ہو تو کہاں سے لوگے؟ صحابہ سے لوگے۔ اس دین کا مزاج اگر سیکھنا ہو تو کہاں سے سیکھو گے؟ صحابہ سے سیکھو گے۔ جیسا صحابہ بتائیں گے بس آنکھیں بند کر کے ویسا دین کے اوپر عمل کر لینا، وہی دین ہوگا۔ ادھر ادھر کی آمیزش کرو گے تو وہ دین تمہارا باقی نہیں رہے گا۔ میں چند مثالیں اور عرض کر دوں آج کی نشست میں، پھر انشاءاللہ بات کو ہم اپنی مکمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، نو مسلم صحابی، مطلب نو مسلم سے مراد اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کا نام تھا خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضور سے باتیں کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے گئے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خریم بڑا اچھا آدمی ہے، بس دو کام کر لے تو بات بن جائے۔ مفہوم بتاتا ہوں میں آپ کو، حدیثوں کے الفاظ نہیں بھی آئی نہیں پڑھ کے سنا رہا، مفاہیم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ خریم دو کام کر لے تو کام بڑا اچھا ہو جائے۔ کون سے دو کام؟ ایک تو اپنے بال تھوڑے چھوٹے کروا لے، اور ایک اپنی لنگی جو ہے، اپنا پاجامہ یا اپنی لنگی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ بھائی عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال تھے ان کے، لمبے لمبے کندھوں تک۔ آج کل ہمارے یہاں بھی فیشن چلا ہوا نا، مرد بھی بال لمبے لمبے رکھ رہے ہیں، عورتیں بال کٹا رہی ہیں، مرد بال بڑھا رہے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنی شلواریں اپنے پاجامے ٹخنوں سے اوپر کر رہی ہیں، مرد ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر کام جو ہے نا وہ الٹا ہی چل رہا ہے، الٹی کی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہمارا وہ والا حال ہوا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کا دیدار کرنا ہو تو ہم آنکھیں بند کر لیتے، حالانکہ آنکھیں بند کر کے دیدار ہوتا نہیں ہے۔ تو ان کے لمبے لمبے بال تھے، تو فرمایا کہ خریم دو کام کر لینا تو زبردست آدمی ہے یہ۔ جب حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، حضور نے براہ راست ان کو یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، جب حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ حضور نے میرے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فوراً کینچی پکڑی اور اپنے بال یہ کانوں کی لو تک کر لیے۔ بھائی اگر کسی نے بال لمبے رکھنے بھی ہوں تو بس یہاں تک رکھے، جنہیں ہم زلفیں کہتے ہیں نا، زلفیں وہ رکھے اگر کسی نے لمبے رکھنے بھی ہوں، اور لمبے بال بھی وہی رکھے جو بالوں کو سنبھال سکتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من کان لہ شعر فلیکرمہ، بھائی جو شخص بال رکھے تو ان بالوں کا احترام بھی کرے، ان کا اکرام بھی کرے، تیل شیل لگا کے رکھے، شیمپو ویمپو کرے۔ یہ نہ ہو کہ بال تو بڑے رکھ لیے اس کے بعد کیئر ہی کوئی نہیں کی، جوئیں پڑ جائیں بالوں میں، خشکی ہو گئی ہے، کوئی پرواہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، پھر نہ رکھو بال، اگر بال رکھنے ہیں تو پھر ان بالوں کا اکرام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی کون سا دین کا ایسا شعبہ ہے کہ جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم نہیں ارشاد فرمائی ہو۔ اب یہ بال رکھنا کوئی دین کا کام نہیں ہے، اس کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہو نا، میرا کلمہ پڑھا ہے تو لگنا بھی چاہیے کہ یہ میرا امتی ہے، نظر بھی آنا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، گندے مندے پھر کے مت پھرو، گندے مندے مت پھرو۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، موٹے پیٹ والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پھر توندے نکالی ہوئی بار حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص نے حضور کی مجلس میں ڈکار لی، حضور نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ایک صاحب تشریف لائے، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، تو وہ تلوار یا کوئی خنجر یا اس وقت نیزہ تھا، اس کی نوک پیٹ میں چبھا کے کہا کہ یہ اگر اندر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ تو خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا کہ حضور نے میرے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو فوراً کینچی پکڑی اور اپنے بال کانوں کی لو تک کر لیے، اور اپنی لنگی جو ہے وہ پنڈلیوں تک کر لی۔ اصل سنت جو ہے وہ یہ پنڈلیوں تک رکھنا ہے۔ فرمایا کہ اگر پنڈلیوں تک نہیں تو پنڈلیوں سے نیچے کر لو، اگر اس سے بھی نیچے کرنا ہے تو بس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے دو روایات اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم سورہ فتح کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں۔ وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان سے بات چیت کر کے آؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لنگی پہنی ہوئی تھی وہ ٹخنوں تک تھی۔
تو وہ ان کے بھائی ان کو کہنے لگے کہ بھائی آپ نے سرداروں سے ملنا ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، تو یہ ذرا اپنی لنگی جو ہے تھوڑی سی نیچے لٹکا لو۔ وہ بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، اس طرح کیا یہ عجیب سے حلیے میں تم جاؤ گے؟ ہمارے میں کہتے ہیں عجیب سا حلیہ، مولویوں والا حلیہ، ہم نے نیا نام دے دیا مولویوں والا حلیہ۔ داڑھی کسی نے رکھ لی، کہتے ہیں جی مولویوں والا حلیہ بنا لیا۔ کسی نے ٹوپی پہن لی تو کہتے ہیں جی مولویوں والا حلیہ بنا لیا ہے جی۔ کسی نے شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی تو کہتے ہیں کیا؟ مولویوں والا حلیہ۔ اور خدا کے بندو، یہ مولویوں والا حلیہ نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ ہے۔ کس نہج پہ چل رہے ہو تم لوگ؟ سمجھ میں نہیں آتی، کہاں جا رہے ہو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے یار سرداروں سے ملنا ہے، ذرا نیچے کر لو، اچھا نہیں لگتا ایسے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ نہ، میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا سردار میرے سامنے آ کر کیوں نہ بیٹھ جائے، میرے نبی نے ایسے رکھا تو میں بھی ایسے رکھوں گا۔ یہ ہے اصل مطلب، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتقوا واتقوا اللہ، کہ جس کام کے کرنے کا رسول حکم دیتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے کر لیا کرو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جائے کرو۔ چوں چراں اگر مگر لیکن ایسے ویسے، یوں ہو جاتا ویسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا کیسے ہو جاتا، ان الفاظ کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایک تیسری حدیث بھی اسی مسئلے کے متعلق سماعت فرما لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر وار کیا گیا، زخمی ہو گئے۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا کہ وہ کیسے زخمی ہوئے، زخم کیسا تھا، لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے تھے، جان نکل رہی ہے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، حضرت کے کمرے میں کھڑا ہوا تھا کونے پہ، دیکھا تو اس کا جو پجامہ تھا وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، ادھر جان پر بنی ہوئی ہے، کس وقت اسرائیل آئیں اور روح قبض کر کے لے جائیں کچھ پتہ نہیں، خون رس رہا ہے، زخم بہ رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ تو اس تکلیف کی شدت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو، حضور کے طریقے کو بھولے نہیں ہیں۔ فرمانے لگے ہے بیٹے اپنا پجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ آج ہمیں حضور کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ وہ میں پہلے بھی کبھی کبھی ایک قصہ سنایا کرتا ہوں نا، کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو اذان کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا اٹھ کے اذان دے دو۔ وہ بچہ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے۔ دوسرے بچے کو کہا کہ تو اٹھ کے اذان دے دے، وہ بھی کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے۔ تیسرے کو کہا کہ تو اٹھ کے اذان دے دے، وہ بھی کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر قاری صاحب فرما لے کہ ٹھیک ہے پھر میں ہی بے شرم بن جاتا ہوں، میں ہی اٹھ کے اذان دے دیتا ہوں، بھائی میں ہی بے شرم آدمی ہوں، ہم ہی نماز پڑھا دیتے ہیں، ہم ہی بے شرم ہیں، ہم ہی اذان دے دیتے ہیں، ہم ہی بے شرم ہیں۔ تمہیں تو شرم آتی ہے اذان دیتے ہوئے، تمہیں تو شرم آتی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے، تمہیں تو شرم آتی ہے ٹوپی پہنتے ہوئے، تمہیں تو شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کو راضی کرنا یہ جائز ہے؟ بولے نا بھائی، جائز نہیں ہے۔ ناک کٹ جائے گی جی خاندان میں ہماری، لوگ کیا کہیں گے جی، لوگ برا محسوس کر لیں گے، عزت نہیں رہے گی ہماری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ ہے، ان کی کیا سنت ہے کہ جتنا مرضی بڑا سردار سامنے آ جائے، فرمایا اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، جب کسریٰ کی پھینٹی لگائی تو کسریٰ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا کہ آؤ مذاکرات کر لیتے ہیں، بیٹھ کر کچھ معاملات آپس میں حل کر لیتے ہیں۔ تو دربار میں بلایا، کھانے کی دعوت کی، کھانا لگ گیا، کھانا کھانے لگے۔ جب نوالا اٹھایا تو ایک نوالا ہاتھ سے گر گیا۔ بھئی اب حضور کی سنت کیا ہے، اگر آپ نے نوالا اٹھایا ہے اور منہ میں ابھی گیا نہیں ہے، ہاتھ سے گر گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس نوالے کو اٹھاؤ، جھاڑو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ بھئی کبھی عمل کیا ہے سنت کے اوپر؟ جی الحمدللہ، آئندہ بھی کرنا ہے، کوئی شرم والی چیز نہیں ہے، کیوں میرے نبی نے بتایا، اور اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں حکمت بتائی گئی ہے یا نہیں بتائی گئی۔ مکھی گر جائے نا، مکھی دودھ کے اندر، چائے کے اندر، پانی کے اندر، وہ اپنا ایک پر اٹھا کے رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مکھی کو پورا ڈبو دو، پھر اس کو نکال کے باہر پھینک دو۔ فرمایا اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے، تو اس کا شفا والا پر بھی ڈبو دو اور پھر نکال کے پھینک دو اور پھر بسم اللہ کر کے پی لو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ نوالا گر گیا، انہوں نے نوالا اٹھایا،
جھاڑا، بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا۔ ساتھ والے نے یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا بادشاہ، کسریٰ کا دربار، کسریٰ کے دربار میں تم یہ حرکت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یہ جملہ بولنے میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، یقین کریں دل سے آواز نکلتی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اب زر سے لکھا جانے کے قابل جملہ فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ میرے اور آپ کے اندر آج یہ جذبہ ہے؟ میں نے تو پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم سنت پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ جی کیوں جی؟ سنت ہی ہے نا۔ داڑھی نہیں رکھی ہوئی، کیوں جی؟ سنت ہی ہے نا۔ ٹوپی نہیں پہنے، کیوں جی؟ سنت ہی ہے نا۔ لباس مسلمانوں والا نہیں پہنا، کیوں جی؟ سنت ہی ہے نا۔ یہ نہیں سوچتے کہ سنت کس کی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اسی سنت کے متعلق آخرت میں جا کر سوال کیا جانا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان چند بے وقوف لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں گا۔ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا معاملہ ہے، میں اس مسئلے کے اوپر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، اور عجیب عجیب ایسی ایسی تعویلات نکال کر سامنے لے کے آتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ ایسے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں جی ہمارے فزکس کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ میں کہا یار یہ اچھا طریقہ ہے، جس چیز کو نہیں ماننا نا وہ مولویوں کے سر تھوپ دو کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، قربانی اور یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ اچھا نماز بھی پھر مولویوں کی بنائی ہوئی ہوگی، وہ بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے نا، بتایا تو تم لوگوں کو مولویوں نے ہے نا۔ کل میں ایک جگہ سن رہا تھا بڑی زبردست بات کی، کہتے جی مولوی جو ہے نا اگر یہ جنت میں چلے گئے نا، اگر یہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ یعنی در پردہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ مولوی بخشے نہیں جائیں گے۔ بڑی یار عجیب ویسے بات ہے، آج کہانی اس طرف آ گئی ہے تو چلو آج اسی کے اوپر تھوڑی سی بات۔ اچھا جو نماز پڑھا رہا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو دعائے مغفرت کروا رہا ہے کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں مر گیا ہے، بابا اس دنیا سے چلا گیا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو وہ دعا کرنے والا تو نہیں بخشا جائے گا کیونکہ وہ مولوی ہے، دوسرے بخشے جائیں گے کیونکہ وہ غیر مولوی ہے۔ جنازہ پڑھانے والا نہیں بخشا جائے گا، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ بخشا جائے گا۔ کیوں جنازہ پڑھانے والا کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ مولوی ہے جی، مولویوں کی تو بخشش ہی نہیں ہو رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین سے بھاگنے کا اس سے آسان راستہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ سارا مدعا مولویوں سے پا دے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ بھائی مولویوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، مولویوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ چلو گے تو کامیاب رہو گے، ہٹ جاؤ گے تو ادھر ادھر پھر ٹکریں مارتے پھرو گے۔ میں چند گزارشات اور عرض کر دوں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ایک دو روایات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں پھر۔ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، توجہ سنیے گا۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کا رنگ تھا پیلا، زرد رنگ۔ اب سنیے گا ذرا، میری طرف دیکھنا ہے آپ سب نے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ زرد رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف غصے کی نگاہ سے دیکھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا تیز نظروں سے دیکھا۔ اب صحابی تو پھر صحابی ہے، بھانپ گئے کہ حضور کو یہ معاملہ پسند، بھائی یہ عورتوں کے پہننے کا رنگ ہے، مردوں نے کب سے پہننا شروع کر دیا؟ یہ سرخ رنگ ہو گیا، زرد رنگ ہو گیا، یہ تو عورتوں کے پہننے کا رنگ ہے، یہ تو مردوں کے پہننے کا رنگ ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، میں نے وہ چادر اتاری اور تندور کے اندر ڈال دی، جلا دی چادر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب جب حاضر ہوا تو چادر نہیں تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ چادر کا کیا کیا؟ یا رسول اللہ چادر تو تندور میں ڈال کر جلا دی۔ بھائی میں نے جلانے کو کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں آئی، بھائی بیٹی کو دے دیتے، بیوی کو دے دیتے، بہن کو دے دیتے، یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں آئی تو پھر ہمیں بھی پسند نہیں آئی۔ یہ ہے مطلب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ بھائی رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں اس کام کو آنکھیں بند کر کے کر لیا کرو، رسول جس بات سے منع کر دیں اس بات سے رک جایا کرو۔ ایک آخری حدیث سماعت فرما لیجئے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما
راستے میں چل کر آ رہے تھے، تو جمعے میں بسا اوقات ایسا ہوتا نا، لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، تو بھائی یہ جمعے کے اندر کھڑے ہونا ادب کے خلاف ہے۔ میں بتاتا نہیں ہوں، میں نے نا اب مسائل بتانا چھوڑ دیے ہوئے ہیں، پہلے بڑوں کو مسائل بتانا چھوڑے تھے، اب میں نے چھوٹوں کو بھی مسائل بتانے سے توبہ کر لیا۔ آئندہ کوئی مسئلہ آ کے پوچھ لے گا تو بتا دوں گا، خود سے نہیں بتاؤں گا، یہ میں نے توبہ کر لیا۔ بھائی آگے سے ایسا ری ایکشن کہ الامان الحفیظ کے پتہ نہیں ہم نے مسئلہ بتا کے کوئی ہتھوڑا مار دیا یا کیا کر دیا۔ بھائی توبہ، آئندہ کے بعد مسئلہ نہیں بتانا، جو آ کے پوچھے گا سو بسم اللہ حاضر، خود سے نہیں بتانا۔ بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو تو بالکل نہیں بتانا۔ یہ ہم سے پوچھیں کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ لوگ تو ہنس کے اس کو لطیفہ سمجھ کے گزار دیتے ہیں نا، ہم سے پوچھیں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم فری آف کاسٹ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، بے لوس ہو کر، کوئی لالچ نہیں ہے اس کے پیچھے، آپ سے کوئی ہدایہ وصول نہیں کر رہے ہیں، آپ سے کوئی تحفے تحائف میں تو کم از کم نہیں وصول کرتا الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود جب آگے سے ری ایکشن ایسا ملتا ہے تو بھائی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ بھائی جس کو سیکھنا ہوگا نا وہ خود آ جائے گا، میں آئندہ سے مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ پتہ نہیں ابھی میں کیا بات کرنے لگا تھا، کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں، کہ وہ جمعے میں اکثر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ کھڑے ہو کر خطبہ سننا ادب کے خلاف ہے، بیٹھ کر ادب کے ساتھ خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اندر مسجد سے آواز لگائی، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر راستے پر جوتیوں میں تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جمعہ ختم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ عبداللہ ابن مسعود کیا ہوا، تم باہر کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ فرمایا تمہیں تھوڑی کہا تھا بیٹھنے کو، وہ تو ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا، یہ نہیں میں نے سوچا کہ آپ نے اس کو حکم دیا تھا یا اس کو حکم دیا تھا۔ ایک آخری جملہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ عرض کر دوں پھر بات کو ختم کر دوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا بات رائج ہے کہ یہ تو حضور نے اس وقت میں حکم دیا تھا، آج ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ صحابہ کا مزاج دیکھیں کہ ان کا کیا مزاج تھا، انہوں نے کہا کہ حضور کا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، یہ نہیں دیکھا کہ مسجد والوں کے لیے حکم تھا یا مسجد کے باہر والوں کے لیے حکم تھا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔